رحمن رحمن ساعدنی یا رحمن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے آقا نے فرمایا انی ترکت فیکم امرین، اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ نے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ان تمام کا خلاصہ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا تاکیدی حکم یہ ہے کتاب اللہ کو اپناؤ، اس پر چلو، سنت رسول اللہ کو اپناؤ، اس پر چلو، صحابہ کرام کے طریقے کو اپناؤ، ان کے چھوڑے ہوئے نقوش کے اوپر چلو. تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ کہ دین اسلام پر عمل کرو. یہ تمام چیزیں دین اسلام کے اندر داخل. اب اس کے مقابل میں دیکھو کہ ہمارے اس ہندوستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی پیدا ہوا جس نے دین اسلام کو چھوڑا اور اس کو ثانوی درجے میں رکھا، دوسرے درجے میں رکھا، اور اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ حسن حسنین تم پیار اور محبت سے رہو اور شریعت کے اوپر حتی الامکان عمل کرو، یعنی جتنا تمہاری وسعت اور تمہاری طاقت میں ہے شریعت کے اوپر تو اتنا عمل کرنا، لیکن میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اللہ حکم دیتا ہے دین اسلام کو اپناؤ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کے اور سنت کے اوپر عمل کرو، لیکن ان کے مقابلے میں ایک نیا دین گھڑا، ایک نئے دین کو ایجاد کیا، ایک نئے دین کا اختراع کیا، اور وہ ہے مسلک اعلی حضرت. اور اس کے مقابلے میں مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنے بیٹوں کو اور اپنی روحانی ذریت کو اور رضا خانی پارٹی کو یہ تاکید کی ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اب یہ دیکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے مقابلے میں ایک نیا دین اور مسلک کھڑا کیا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو کس کو اپنانا ہے اور کس پر عمل کرنا ہے. ایسے ہی تقابل کے اعتبار سے چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. جو انصاف پسند دل لے کر بیٹھیں گے، جو سوچنے سمجھنے والا دل و دماغ لے کر بیٹھیں گے، ان کے دلوں کے اندر بات اترے گی اور انشاءاللہ علماء کرام کی یہ باتیں ان کے ہدایت کا ذریعہ بنیں گی. اور جو ضد، عناد، ہٹ درمی، مسلکی تعصب کو لے کر بیٹھتا ہے، کتنی سچی اور اچھی بات کہی جائے وہ ضد اور عناد اور ہٹ درمی کی عینت اور چشمہ لگا کر دیکھتا ہے. رنگین چشمہ لگائے گا تو رنگین نظر آئے گا، حق بات اس کے دل کے اندر نہیں اتر سکتی. وہ خارجی کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو کافر قرار دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما گئے، انہوں نے کہا کہ اے علی تم نے کفر اختیار کیا ہے، ان الحکم الا للہ، صرف حکم اللہ کو بنایا جائے گا، فیصل اللہ کو بنایا جائے گا، تیسرے کسی انسان کی ثالثی اس کو حکم اور اس کو فیصل بنانا جائز نہیں. تم نے قرآن کو چھوڑ کر، تم نے اللہ کو چھوڑ کر انسان کو فیصل بنایا ہے، اس لیے تم دائرہ اسلام سے خارج. حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہوئی اجتہادی چوک کی بنا پر. اگرچہ دونوں نے اجتہاد کیا وہ ان کے سپرد کیا جائے، ہمارے نزدیک دونوں حق پر ہیں، دونوں حق پر ہیں. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما میں جب یہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد کہا گیا کہ حکم بنا لو. بہرحال ثالثی کے رول ادا کرنے کے لیے بنایا گیا، لیکن خارجیوں نے کہا کہ ہم نے تو توبہ کر لی ہے، اللہ کو چھوڑ کر تیسرے کو حکم بنایا اور جو کفر کیا، اے علی تم بھی توبہ کرو اور کلمہ پڑھو کیونکہ تم بھی کافر ہوئے. اسی وجہ سے صحابہ کرام کا قتل
کرتے تھے, تہجد میں ان کو قتل کر دیا کرتے تھے, دھوکے سے ان کو قتل کیا کرتے تھے. ان کا خون بہانا ان خارجیوں کے نزدیک واجب تھا اور باعث ثواب تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی تشریف لے گئے اور کہا کہ میں تم سے گفتگو, انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ کیوں آئے ہو؟ کہا تم سے گفتگو کرنے کے لیے کہ یہ اتنا عمدہ لباس تم نے اپنے بدن پر زیب تن کر رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لی قل من حرم زینت اللہ, کون ہے وہ جو اللہ کی زینت کی چیزوں کو حرام قرار دے اور اس رزق کو اور روزی کو قرار دے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور نکالی ہے. اللہ نے یہ ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے تو کون اس کو حرام قرار دے گا؟ بہرحال اب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. خارجیوں نے کہا ہمارے 3 سوالات ہیں, ان 3 سوالات کے جواب دے دو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہو. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ دیکھو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انسان کو حکم بنایا, فیصل بنایا, کفر اختیار کیا ہے, ہم بھی اس پر راضی تھے, ہم نے توبہ کر لی, حضرت علی بھی توبہ کر لے تو ہم ان کو مان لیں گے. ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جنگ جمل ہوئی, اگر وہ مسلمان تھے اور ان کی جماعت مسلمان تھی تو حضرت علی نے جنگ کیوں کی, اور اگر وہ مسلمان نہیں تھے علیہ باللہ تو پھر ان کے ساتھ باندیوں جیسا, قیدیوں جیسا معاملہ کیوں نہیں کیا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اور کوئی سوال؟ کہا کہ ہاں ایک تیسرا سوال اور ہے, اور وہ یہ کہ حضرت علی نے اپنے نام کے سے امیر المؤمنین کو کیوں مٹا دیا ہے اور کیوں ہٹا دیا ہے؟ یہ 3 سوال تھے. کہا سنو ان تینوں کے جوابات. پہلے سوال کا جواب یہ کہ دیکھو تم نے کہا اللہ کے علاوہ چھوڑ کر انسان کو حکم بنایا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو پھر اس شکار کرنے پر, خشکی کے شکار پر جو مسلمان ہو اس کی دیت, اس کی جنایت مقرر کرے, اس کے اوپر وہ عمل کر لے. حالت احرام میں شکار کرنے پر حکم اور فیصل بنایا ہے ایک مسلمان کو قرآن کریم کے اندر. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت خلا کرنا چاہے, میاں اور بیوی کے درمیان ناچاقی اور اختلاف ہو تو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ایک حکم مرد کی طرف سے, ایک حکم عورت کی طرف سے, اور یہ دونوں بات چیت کریں گے. تو انسانوں کے بارے میں حکم بنانے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ انسانوں کو بنا سکتے ہیں. اگر حالت احرام میں شکار کر لیا تو انسانوں کو حکم بنا سکتے ہیں. اگر حضرت علی اور امیر معاویہ نے تیسرے کو حکم بنایا ہے تو اس میں کون سا گناہ کا کام کیا؟ بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا سوال یہ کہ حضرت عائشہ سے جو جنگ ہوئی, اگر یہ جماعت کافر تھی تو ان کو قیدی اور باندیاں کیوں نہیں بنایا, اور اگر یہ کافر نہیں تھے مسلمان تھے تو جنگ کیوں کی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ مسلمان تھے اور تم بتاؤ حضرت عائشہ کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ وہ تمام مومنوں کی ماں ہے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المؤمنین ہے, کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا. اگر انکار کرو گے تو کافر قرار دیے جاؤ گے, اگر تم نے یہ کہا کہ وہ مسلمان نہیں تو تم کافر ہو جاؤ گے. قرآن کریم کی آیت کا انکار لازم آئے گا. اور اگر مسلمان مانتے ہو تو تم میں سے کون ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو باندیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اس پر آمادہ اور تیار ہے؟ سکتا طاری ہو گیا, خاموشی طاری ہو گئی. اس کے بعد تیسرے سوال کا یہ جواب دیا, حضرت علی نے اپنے نام سے امیر المومنین کو ہٹایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر مقام حدیبیہ پر ہے اور وہاں سے کفار آئے مصالحت کے لیے, اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا. کافروں نے یہ کہا رسول اللہ ہی پر تو جھگڑا ہے, اس کو مٹا دو. اللہ کے رسول نے کہا علی اس کو مٹا دو, انہوں نے نہیں مٹایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزے کے اس کو مٹا کر وہاں محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. اگر اللہ کے رسول مصلحت کے پیش نظر, حالات کے تقاضے کے پیش نظر اپنے محمد ابن عبداللہ کے نام سے آگے رسول اللہ کو ہٹا سکتے ہیں, حضرت علی نے اگر ہٹا دیا تو کیا گناہ کیا ہے؟ جب تینوں سوال کے جواب مل گئے, ہزاروں خارجی مسلمان ہو گئے جو
इंसाफ वाला दिल लेकर आए थे और जिनको सोचने समझने वाला दिल और दिमाग अल्लाह ने दिया था। लेकिन कुछ ऐसे थे जो हठधर्मी पर मुसिर रहे, जिनात और इनाद, जिद और इनाद और तासुब में मुब्तला रहे, जिसकी वजह से हजरत अली से जंग हुई और हजरत अली ने तमाम को कत्ल कर दिया। इसलिए जो बातें कही जाएं, अगर वाकई सोचने समझने वाला दिल लेकर बैठा, इंसाफ पसंदी के साथ बैठा, तो इंशाअल्लाह यहाँ से हिदायत लेकर जाएगा। और वो जो आज तक 1 सदी से ज्यादा जमाना गुजर गया कि शुबह को शुबहात पैदा किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है, इन्होंने ये लिखा है अलयाज़ु बिल्लाह, हजरत नानोतवी ने खत्म नबूवत का इनकार किया है, अलयाज़ु बिल्लाह हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर के इल्म को उस तशबीह दी है पागलों के इल्म के साथ, बच्चों के इल्म के साथ, जानवर और बहाइम के इल्म के साथ, चार पायों के इल्म के साथ। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-अयाज़ु बिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से बड़ा इल्म शैतान का माना है। यह सरासर इल्जाम है। हजरत गंगोही के ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने कहा कि वो कहते हैं और फतावा रशीदिया में लिखते हैं अल-अयाज़ु बिल्लाह खुदा झूठ बोलता है, सरासर इल्जाम है। उन्होंने कहा कि हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह, हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के रसूल के रहमतुल लिल आलमीन होने का इनकार किया है। ये इल्जाम कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमा पढ़वाया है और देवबंदी ये कलमा पढ़वाते हैं। 100 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया, इल्जाम लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक इसको साबित नहीं कर सके हैं। हमारे अकाबिर की इबारतों के अंदर काट छांट करके उन्होंने ऐसी कुफरिया इबारतें बनाई हैं जिन कुफरिया इबारतों को हम भी कहते हैं कि ये कुफ्र है। जरा बताओ कि एक ईसाई है, वो कुरान करीम की आयत को काट कर इस तरह पढ़ता है, पूरी आयत है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। उन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, वो काफिर हैं जो ये कहते हैं कि मसीह इब्ने मरियम खुदा है। अब लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू को अलग कर देता है और ये कहता है इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। देखो तुम्हारे कुरान के अंदर अल्लाह ने लिखा है कि बेशक मसीह इब्ने मरियम यही खुदा है। तो हमारा अकीदा हजरत ईसा की खुदाई का साबित हो गया, मानो। क्या कोई मुसलमान उसे मानेगा? हरगिज़ नहीं मानेगा। इसी तरह हमारे अकाबिर की इबारतों में काट छांट की गई और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान ऐसी दरार पैदा की है, ऐसी खलीज पैदा की है कि आज उम्मत मुस्लिमा इत्तिहाद और इत्तिफाक करने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी कुफरिया इबारतें बनाई। और एक बात और सुन ले, अकीदा हमेशा उस वक्त साबित होता है और ईमान मुजमल में तुमने पढ़ा होगा कि इकरारन बिल लिसान व तस्दीकन बिल क़ल्ब, जुबान से इकरार हो और दिल से तस्दीक करे, वो अकीदा होता है। दूसरे के बयान करने से, दूसरे के थोपने से, इल्जाम लगाने से अकीदा साबित नहीं होता। मेरा वो अकीदा होगा जिसका मैं दिल से यकीन रखूं, जुबान से इकरार करूं, सामने वाला कहे तेरा ये अकीदा है, उसके कहने से मेरा वो अकीदा साबित नहीं हो सकता। हमारे अकीदे उलमाए देवबंद के वो अकीदे माने जाएंगे जिनका हम इकरार करते हैं, जिनसे क्या हमें तकाद रखते हैं, जिनको हम दिल से मानते हैं। हमारा अकीदा है, फतावा रशीदिया में लिखा हुआ है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी जो ये कहे कि अल्लाह ने झूठ बोला या अल्लाह झूठ बोलता है, वो काफिर है, मलऊन है, दायरे इस्लाम से खारिज है, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की उसके ऊपर लानत है। फतावा रशीदिया के अंदर हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है। हम खुद कहते हैं जो अल्लाह को झूठा कहेगा वो काफिर है, मलऊन है। अब बताइए, जिस बात को ये कहते हैं हम भी वही कहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर गलत ये अकीदा थोपा जा रहा है। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के बाद कायनात के अंदर सबसे ज्यादा इल्म जो अल्लाह ने अता फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तमाम अव्वलीन के उलूम, तमाम आखिरीन के उलूम, तमाम जिन्नात, तमाम फरिश्ते, तमाम
انبیاء کرام اور تمام مخلوق کے علوم کو اگر جمع کیا جائے میرے آقا کے علم کے بحر ذخار کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے میرے آقا کو وہ علم عطا فرمایا، شریعت کی تمام جزیات عطا فرمائی، شریعت کی تمام کلیات عطا فرمائی، شریعت کے ذرے ذرے کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، لیکن تکوینیات کا علم یہ اللہ نے جتنا چاہا اتنا اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ دونوں میں باریک فرق ہے، یاد رکھنا۔ ایک ہے شریعت کا علم، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ مباح، یہ مستحب، یہ مکروہ، یہ تحریمی، یہ تنزیہی، یہ تمام شریعت کے علوم ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو کلی طور پر عطا فرما دیے۔ اور تکوینیات کا علم یہ مرے گا، یہ جیے گا، بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، کل کو کیا ہوگا، کتنے انسان پیدا ہوں گے، کتنی روحیں زندہ ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی آنے والے زمانے میں کیا معاملات کرنے والا ہے، کیا کیا انقلابات آئیں گے، کیا کیا حوادثات آئیں گے، اللہ نے کیا امور فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، بارش کس علاقے کے اندر ہوگی، کہاں سیلاب آئے گا، کہاں طوفان آئے گا، کہاں ہوا کس رفتار سے چلے گی، کس اسپیڈ سے چلے گی، یہ تمام تکوینیات کا علم ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ضرورت کے بقدر عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ نے چاہا اپنے حبیب کو تکوینیات کا علم عطا فرمایا، لیکن اللہ کے مقابلے میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم باز علم ہے۔ رحمان رحمان